السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الکافرون کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کا آغاز کیا تو قریش نے پہلے تو اس کو سیریس نہ لیا، لیکن جب انہیں دیکھا کہ آہستہ آہستہ مختلف قبائل اس دعوت سے امپریس ہو رہے ہیں تو انہیں ریلائز کیا اگر بروقت کوئی سٹیپ نہ اٹھایا تو سارے عرب میں ایک بڑا ریولوشن آ سکتا ہے۔ کفار کو یہ یقین تھا کہ ہمارے پاس بے پناہ دولت ہے اور ہم اس دولت سے دعوت حق کے داعی کو خریدنے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی اسٹیپ اٹھانے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ حضرت ابو طالب سے بات کریں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں جو ہمارے خداؤں میں عیب نکالتا ہے، ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو احمق کہتا ہے۔ لیڈرز کا ایک بڑا گروپ حضرت ابو طالب کے پاس گیا اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کرتا ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ آپ قوم کے سردار ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کا بے حد احترام ہے، اس وجہ سے ہم آپ کے بھتیجے کی باتیں سن رہے ہیں اور اب تک خاموش ہیں، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ اگر اس کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم سونے چاندی کے ڈھیر اس کے قدموں میں لگا دیں گے، اور اگر اس کو حاکم بننے کا شوق ہے تو ہم اس کو رئیس اعلیٰ بنانے پر رضامند ہیں، اور اگر اس کو کوئی رشتہ مطلوب ہے تو صرف اشارہ کریں، ہم فخر و مسرت کے ساتھ وہ رشتہ پیش کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اپنے دین سے نہیں ہٹوں گا۔ اہل مکہ کو جب یہ احساس ہوا کہ حضرت ابو طالب پہ ہماری کوئی دھمکی اثر نہیں کر رہی اور وہ اپنے بھتیجے کی سپورٹ کر رہے ہیں تو انہیں ایک اور چال چلی۔ ایک خوبصورت، مضبوط، تندرست و توانا نوجوان کو لے کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، اب یہ آپ کا بیٹا، ہر میدان میں یہ آپ کی اسٹرینتھ بنے گا، ہمارا اس سے اب کوئی تعلق نہیں، اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جو ہمارے اور آپ کے بزرگوں کے دین کا دشمن ہے، ہم اس کا قصہ تمام کر دیں گے، اس طرح آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور ہم بھی ایک بڑی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت ابو طالب آگ بگولا ہو گئے اور بولے، مجھے اپنا بیٹا دے رہے ہو کہ میں اس کی خاطر مدارت کروں اور اس کی پرورش کروں اور اس کے بدلے میں میرا بیٹا لینا چاہتے ہو تاکہ تم اس کو قتل کر دو؟ باخدا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کفار کے جتنے گروپس حضرت ابو طالب کے پاس گئے وہ ناکام لوٹے۔ اس طرح کشیدگی دن بدن بڑھتی گئی، عداوت کی آگ تیزی سے بھڑکنے لگی، ایک دوسرے کی کھل کر مخالفت ہونے لگی۔ اس کے بعد کفار نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا آغاز کیا۔ حالات پہ قابو پانے کے لیے سارے قبائل کے لیڈرز اکٹھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ ہماری ایک درخواست مان لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکہ کی وادی بہت تنگ ہے، اس لیے پانی اس میں بہت کم ہے۔ آپ اپنے رب سے کہیں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے، شام اور عراق کی طرح یہاں بھی دریا جاری کر دے اور ہمارے آباء و اجداد کے چند لوگوں کو زندہ کر دے تو ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا رتبہ ہے اور آپ اسی کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریشیو، اللہ نے مجھے ان کاموں کے لیے نہیں معبوس فرمایا، میں تو اللہ کا پیغام لے کر تمہاری طرف آیا ہوں، اگر تم قبول کر لو تو تمہاری خوش قسمتی ہے، اگر مسترد کر دو تو بھی میں حکم الہی پر صبر کر لوں گا۔ کفار کی ڈیمانڈز پوری کرنا اللہ کے سامنے کچھ مشکل نہ تھا۔ کن کہنے پر پہاڑوں کے نام و نشان مٹ سکتے تھے اور مکہ کی وادی زرخیز ہو سکتی تھی۔ جس نے ننھے اسماعیل کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اس کے لیے یہ ہرگز مشکل نہ تھا کہ وہ 1-2 دریا جاری کر دیتا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردوں کو زندہ کیا تھا تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں لوگوں کی شکوک دور کرنے کے لیے چند بزرگوں کو زندہ کر دیتا تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی تجاویز کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ جب بھی کسی قوم نے اس قسم کا معجزہ طلب کیا اور ان کے مطالبہ پر یہ معجزہ دکھا دیا گیا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے اور کفر پر اڑے رہے تو اسی وقت ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ سچ تو یہ تھا بہت سے کفار کے بڑے بڑے سردار جو کلام الہی سے بہت امپریس تھے لیکن اپنی حسد اور بغض کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت تنہائی میں قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات روح پرور تلاوت سننے کو کفار کا بڑا سردار ابو سفیان آیا اور چپکے سے کونے میں چھپ گیا۔ پھر ابو جہل رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نواز تلاوت سننے کے لیے آیا اور کسی اور کونے میں چھپ گیا۔ تلاوت قرآن کریم سننے کی کشش ایک تیسرے کافر سردار اخنس کو بھی کھینچ لائی۔ وہ بھی ایک کونے میں چھپ کر سنتا رہا۔ یہ تینوں کٹر کافر تھے، لیکن قرآن سننے کے شوق میں یہاں بیٹھے تھے۔ انہیں ایک دوسرے کا علم نہیں تھا۔ رات بھر یہ نورانی تلاوت نور برساتی رہی۔ یہ لوگ کیف اور مستی میں ڈوبے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ تینوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے تو ایک دوسرے پر نظر پڑ گئی، شرمندہ ہوئے، پھر ایک دوسرے کو آئندہ نہ آنے سے منع کیا کہ اگر عام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سردار یہاں بیٹھ کر تلاوت سن رہے ہیں تو وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہوں گے، خبردار پھر ایسی حرکت نہ کرنا۔ ایک دوسرے کو ملامت کی۔ جب دوسری رات آئی تو تینوں سے صبر نہ ہو سکا۔ تلاوت سننے کی بے قراری ہر ایک کو کھینچ لائی۔ تینوں یہی سمجھتے رہے کہ صرف میں ہی آیا ہوں، باقی نہیں آئے۔ لیکن صبح صادق پھر سامنا ہو گیا، پہلے شرمندہ اور پھر یہ غلطی دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ۔ تیسری رات نے جب اپنے پر پھیلائے تو شوق کی چنگاری پھر سلگنے لگی۔ بے قابو اور بے اختیار ہو کر پھر ادھر کا رخ کیا۔ اس رات بھی صبح بہت جلد ہو گئی۔ اب کی بار تو شرمندگی کے مارے آنکھیں نہیں ملا رہے تھے۔ آج پختہ عہد کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغی مشن سے باز رکھنے کے لیے کفار مکہ نے بڑے بڑے جتن کیے، لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ حج کا موسم قریب آ گیا۔ اہل مکہ عرب کے گوشہ گوشہ سے آنے والے حاجیوں کی خاطر مطارد کے انتظامات میں مصروف تھے۔ مکہ کے سرداروں کو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ باہر سے آنے والے لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ ہم میں ایک ایسا شخص آ گیا جو ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے محترم بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم سب کا جواب ایک ہونا چاہیے کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق باہر سے آنے والے لوگوں کو یہی بتایا کہ آپ ساحر ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قافلے جہاں جہاں سے گزرتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب کو بتاتے جاتے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے عرب کی سرزمین کا چپا چپا گونجنے لگا۔ ان حالات سے پریشان ہو کر کفار کے لیڈر ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، آپ کی تبلیغ اور دعوت سے قوم میں انتشار پھیل رہا ہے، اس طرح ہم کمزور ہو جائیں گے، دشمن ہم پر حلہ بول دے گا، ہم ختم ہو جائیں گے۔ ایک بیچ کا راستہ نکالتے ہیں، آپ کی بات بھی رہ جائے اور ہماری بھی، قوم کا اتحاد بھی برقرار رہے۔ ایک سال ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، دوسرے سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے معبودوں کی پرستش کریں گے۔ یہ تجویز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک سال تو بڑا لمبا عرصہ ہے، میں تو ایک لمحے کے لیے ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا۔ میرا صرف اپنے پروردگار کے سامنے جھکے گا جو واحد و لا شریک ہے، جو کائنات کی ہر شے کا مالک و مختار ہے۔ مجھے پیدا بھی اسی نے کیا، مجھے رسالت و نبوت کا رتبہ بھی اسی نے دیا۔ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے سوا کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جس نے کفار کی ساری امیدیں خاک میں ملا دیں، اور وہ مایوس ہو گئے کہ اب وہ اپنی سازشوں سے حق کو نہیں دبا سکتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم پاک میں تشریف لے گئے جہاں کفار کے سارے لیڈرز جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جرأت کے ساتھ یہ صورت پڑھ کر ان کو سنائی تاکہ ان کے دل میں پھر اس قسم کا خیال پیدا ہونے کا امکان بھی نہ ہو۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، حق اور باطن کی آمیزش ہرگز نہیں ہو سکتی۔